بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا 16واں پارہ ہے، اس کا خلاصہ، اس کا مضامین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن بات چل رہی ہے سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کا سمجھے یہ تسلسل چل رہا ہے اور 15ویں پارے کا ہی تسلسل 16ویں پارے میں آ رہا ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ کہف بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے اور سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب وہ ایک خاص شعبے کے لیے علم لدنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور یہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم غیب سے نوازا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرا ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور ساتھ سفر میں چلے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ ایک چٹان کے پاس جو آپ کے پاس مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی، وہ نکلی اور سرنگ بنا کر وہ پانی میں اتر گئی ہے۔ وہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، دو سمندروں کا سنگم ہے، مجمع البحرین۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے شوق ظاہر کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیے گا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام بھی کیا ہے، آپ اولو العزم میں بھی ہیں، مگر کسی نہ کسی شعبے میں کوئی نہ کوئی خاص فضیلت کسی نہ کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلی طور پر یہ اس سے افضل ہو گیا۔ اب کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کہا کہ میں صبر کروں گا۔ آپ چلتے ان کے ساتھ ساتھ، چلتے چلتے یہاں تک ایک مقام پر پہنچے، اور کیا دیکھا؟ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ ہے، ایک بچہ ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ آپ نے اس بچے کو لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیا۔ آپ یکدم بولے، آپ فرمانے لگے کہ تو آپ نے ایک معصوم سے بچے کو قتل کر دیا؟ تو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے، کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا، اب کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر آپ چلنے لگے، چلتے چلتے کہتے ہیں کہ ایک دیوار دیکھی اور اس جگہ دیکھی کہ دیوار ہے، اور اس کو آپ نے اس گاؤں میں پہنچے، انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت بھی دی، کھانے کا پوچھا تک نہیں، آپ کو بہت بھوک لگی تھی۔ آپ نے اس گاؤں کی دیوار کو بھی تعمیر کر دیا۔ آپ نے کہا کہ ان گاؤں نے پوچھا نہیں، کھانے کا بھی نہیں پوچھا، اور آپ نے دیوار تعمیر کر دی۔ تو آپ نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ تمہارا میرا فراق شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر کیا ہوا، ایک سفینہ کشتی پہ آپ سوار ہوئے ایک مقام کے لیے، تو جس نے آپ کو سواری پر سوار کیا تھا آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی آپ سے دیکھا نہیں گیا، آپ نے فوراً کہا کہ جس نے ہمیں سوار کیا آپ نے ان کی سواری میں سوراخ کر دیا ہے۔ تو آپ یہ تینوں باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تم اور میں آگے سفر نہیں کر سکتے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان اب فرق ہو گیا ہے، اب تمہارے میرے راستے جدا ہو گئے ہیں، آگے ہم ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ پھر آپ نے تینوں کی وجہ بتائی کہ کہا کہ جو میں نے دیوار تعمیر کر دی تھی اس کی وجہ یہ تھی، تو کہا ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت نیکوکار تھے، وہ بڑے پرہیزگار تھے، اور اوپر کی پشتوں کے اندر، اوپر کی جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کے اندر بہت زیادہ نیکوکار تھے۔ کہا کہ انہوں نے دیوار قائم کی تھی اور دو یتیم بچے تھے، اور یتیموں کا مال دیوار کے نیچے تھا، اگر دیوار ٹوٹ کے گر جاتی تو گاؤں والے آتے اور ان کا سارا خزانہ لے جاتے۔ فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے والدین جو تھے بڑے نیکوکار تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، فرمایا کہ ہم نے چاہا تاکہ یہ جوانی کو پہنچے، طاقت کی عمر تک پہنچے اور ان کا خزانہ ان تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے اس دیوار کو قائم کر دیا، اگر دیوار قائم نہ کرتا تو یہ گر جاتی اور خزانہ ان کا چلا جاتا۔ فرمایا جو سفینے میں سوراخ کیا، کہا اس کے آگے جو عملداری تھی سمندر پر وہ ایک ظالم بادشاہ کی تھی، وہ جس سفینے کو خوبصورت دیکھتا، اچھا سمجھتا، اس پہ قبضہ کر لیتا، تو میں نے جان بوجھ کر سوراخ کیا تاکہ اس بیچارے کا مال محفوظ رہے، اس میں عیب آ جائے، کیونکہ عیب والے سفینے کو، جہاز کو وہ نہیں لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے سوراخ کر دیا۔ اور رہی بات اس بچے کی جس کو میں نے قتل کیا، تو کہا کہ وہ بچپن میں تھا لیکن یہ جوان ہوتا
تو یہ ظالم ہوتا, باغی ہوتا, گمراہ ہوتا, بددین ہوتا, اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کے والدین محفوظ نہیں ہوتے. ہو سکتا تھا اپنے والدین کو بھی کفر کے آستے میں لگا دیتا. تو اس لیے میں نے بچپن میں ہی اس کو قتل کر دیا اور اس کے والدین کو اس گمراہی سے, اس کفر سے بچا لیا ہے. تو کہا, تو فرما دیا اب تمہارے میرے راستے جدا ہیں, تمہارا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طاقتور پر ایک اور طاقتور کو قائم کیا ہے, اور علم کے شعبے میں بھی ایک پر دوسرے کو حاوی کیا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی منشا ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دے. مگر یہاں یاد رکھیے گا افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, خضر علیہ السلام سے بہت زیادہ افضل ہے. پھر آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور جو ظلم کریں گے اپنی جانوں پر, نعذبہ, تو ہم اسے عذاب دیں گے اور پھر اسے عذاب علیم کی طرف لوٹائیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور فرمایا اور جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے, اچھے اعمال کیے, تو ان کی جزا ہے اور جزائے حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ حسین ان کو جزا عطا فرمائے گا. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور پھر یہاں پر آگے تذکرہ چل رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 2 قرن آپ کے اس سر مبارک پر کچھ حصہ ابھار کا تھا, اس لیے کہا جاتا ہے ذوالقرنین, یعنی 2 سینگ والے, یا قرن کہہ دیجئے ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک, یا زمین کا ایک کنار سے لے کر دوسرے کنار تک. چونکہ پوری دنیا میں آپ کی بادشاہت تھی, اس سے آپ کو کہا جاتا ہے ذوالقرنین. کہتے ہیں کہ آپ ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پہنچتے رہے تو لوگوں نے کہا کہ قالوا یا ذوالقرنین, وہ بولے کہ اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, کہا یہ یاجوج اور ماجوج ہیں جو زمین میں فساد بچاتے ہیں. یہ انسان ہیں اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ یاجوج ماجوج کوئی جن نہیں, کوئی اور مخلوق نہیں, بلکہ انسان ہی ہیں. مگر یہ وحشی کی طرح, جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی پہاڑوں میں چھپے ہوتے اور نکلتے تھے, سارا کا سارا دریا کا پانی پی جاتے, کھیتیاں کھا جاتے, درخت کھا جاتے, چھپائے کھا جاتے, مویشی کھا جاتے, سانپ کھا جاتے, یعنی زمین کی ہر چیز کو کھا جاتے. تو یہ بڑا فساد بچاتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے. تو حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے پیسوں کی قطعاً حاجت نہیں, میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے, مگر تم اپنی بدنی قوت, جسمانی قوت سے میرا ساتھ دو. اب یہ قوم آپ کے ساتھ ہوئی ہے, آپ نے لوہے کو جمع کیا, پیتل کو جمع کیا, آگ کو اس کے اندر ڈالا اور آگ سے پگھلایا, اس میں لکڑی کے تختے ڈالے, کیا کچھ ڈالا. تو زمین میں آپ نے پھر ایک سد سکندری ایسی قائم کر دی ہے. پھر یاجوج ماجوج کا آنا جو ہے ختم ہو گیا ہے. اب وہ روزانہ آتے ہیں, کہتے زبان کو چاٹتے ہیں, بالکل قریب آ جاتے ہیں, تو کہیں گے یار تھک گئے ہیں, اب کل آ کے کریں گے. تو جب دوبارہ دوسرے دن آتے ہیں, دوبارہ سد سکندری دوبارہ تعمیر ہو جاتی ہے اور وہ پھر کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہی اختتام کی طرف آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کام ہم کل کریں گے. ایک دن جب وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم یہ کل کریں گے, تو زمان یہ دیوار ٹوٹ جائے گی, وہ باہر آ جائیں گے, اور یہ سب کچھ ہوگا قرب قیامت میں. اور قرب قیامت میں ہوگا, اور کہتے ہیں ان کی موت کیسے ہوگی, یہ اتنے بڑے گروہ ہوگا یاجوج ماجوج کا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ دریا کی طرف آئیں گے, ایک گروہ سارا دریا کا پانی پی جائے گا, دوسرا گروہ آئے گا کہ یہاں تو دریا ہی نہیں ہے, ایک گروہ آئے گا ساری کھیتیاں کھا جائے گا, دوسرا آئے گا تو اس کو زمین بنجر ملے گی, صاف و شفاف ملے گی. تو پتہ چلا یہ ایسے لوگ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے اس دیوار کو قائم کر دیا ہے, اور پھر انہوں نے یاجوج ماجوج کا راستہ ختم کر دیا ہے. جب یہ قرب قیامت میں آئیں گے تو یہ مریں گے کیسے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے جسموں کے اندر اللہ تعالیٰ کیڑے پیدا کر دے گا, اور اسی طریقے سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ پہاڑ میں جا کر پناہ لیں گے, اور پناہ لینے کے بعد وہاں مکین ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ان کے جسم میں کیڑے پڑے ہوں گے اور اس طرح ختم ہو جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے جب زمین کی مخلوق یہ ختم کر دیں گے, اب کہیں گے ہم آسمان کی مخلوق پر تیر چلائیں گے. جیسے یہ تیر چلائیں گے تو پلٹ کر تیر آئے گا اور ان کے جسموں کو لگے گا, اس طرح یہ ہلاک آئیں گے. پھر اللہ کے بڑے بڑے پرندے آئیں گے جسے وہ چاہے گا, اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر برد کر دیا جائے گا. اس طرح ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, ایمان ان کے ضمن کے اندر ان کی جتن جو ہے وہ ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں گم ہو گئی ہیں. اب کچھ لوگ ہیں کہ جن کی طاقت, جن کی عقل, جن کا علم, جن کی تعلیم, جن کے اخلاق صرف اور صرف دنیا کے مفادات کے لیے ہوتے ہیں. نہ ان کو نیکیاں کرنی ہے, نہ نمازیں پڑھنی ہے, نہ اللہ کے آگے جھکنا ہے, نہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے. تو ایسے لوگ ہیں جن کا جتن سارے کا سارا
صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں اور وہ اس خیال میں مگن رہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ ان کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کچھ ڈاکٹرز ہیں ہمارے آج کے دور میں، کرونا وائرس میں جو ہمارا طبی عملہ ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، مگر جب یہ مخلوق کی اتنی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ کے آگے جھکنا بھی تو چاہیے. بھئی آپ انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ اپنے شعبے کے ماہر ہیں، یہ دنیاوی سارے کام کریں، مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تو آپ پہ فرض ہے نا. آپ دنیا کے جتنے کام کریں. تو فرمایا کہ ان کے سارے کام صرف دنیا کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا اور اس سے ملاقات کرنا اور یہ پسند نہیں کرتے کچھ لوگ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اور پھر یہاں پر بتایا گیا کچھ لوگ ہیں جو میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے سبب ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے جنت فردوس ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی وہاں سے پھیرے نہیں جائیں گے، ہمیشگی کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اور آخری آیت مبارکہ سورہ کہف کی فرمایا کہ اگر میرے رب کی باتوں کو، اس کی صفات، اس کے کلمات کو اگر سمندروں کے پانی سے سیاہی بنا دی جائے، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تو قرآن کہتا ہے اللہ کی باتوں کو لکھ نہیں سکتا، اس کی صفات، اس کے اسما، اس کے افعال. تو فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ایسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں، یعنی بہت سارے لوگ مل جائیں، تو یقین اللہ کی تعریف کو مکمل نہیں کر سکتے. اور تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. آگے سورہ مریم کا آغاز ہے اور یہاں بھی یہی ہے کہ سورہ مریم کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہا تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا علیہ السلام کو عطا کی ہے. اب زکریا علیہ السلام کون ہے؟ آپ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آل عمران میں آپ نے پڑھا، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہے مریم مقدس، اور انہوں نے اپنی کفالت میں دیا ہے، حضرت زکریا کی کفالت میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کیے ہیں. پورا طویل تذکرہ آ رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، تو زکریا صاحب نے کہا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہا وہ بے حساب دینے والا بے حساب دیتا ہے. آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، آپ کی زوجہ مبارکہ بوڑھی ہو چکی ہے، باج ہو چکی ہے، اب بظاہر اولاد کا ہونا کوئی سبب نظر نہیں آتا، مگر اللہ نے حکم دیا زکریا کو جب انہوں نے کہا کہ یہ رب میں ہمارے اب مجھے اولاد سے نوازے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اب آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا ہے. اب ادا کریں، اب یہ تو بظاہر جوانی کی دہلیز سے قدم اٹھا چکے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر آ چکے ہیں، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے، تو یہ عقل میں بات بظاہر مشکل سے آتی ہے، مگر عجب اچنبے کی بات یہ ہے کہ مریم مقدس ہے، اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا ہے. یہ اس سے زیادہ عجیب بات ہے، لیکن یہ اللہ کی تو قدرت ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو ابن اللہ کہا جائے، اللہ کا بیٹا کہا جائے، اللہ مریم عیسیٰ اور اس کی تثلیث کے قائل ہو جائے، یہ قطعاً نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اللہ تعالی نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے. چلو یہاں تو ماں تو موجود ہے، ماں نہ باپ ہی نہ ماں ہے، اور حضرت حوا کو آدم کی پستی سے پیدا کیا گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور مارنے کے بعد اللہ کس طرح زندہ فرمائے گا، یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہاں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ تو یہودیوں کا ہے کہ جو معاذ اللہ آپ کو ابن زنا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہاں حواریوں کا بن گیا، عیسائیوں کا بن چکا ہے. اب وہ عیسائی جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ ابن اللہ ہیں، اللہ کے فرض ہیں. وہاں یہودی کہتے تھے عزیر کو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں عیسائی کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو کہا وہ اللہ کے پاک بندے ہیں اور اللہ تعالی نے وحی نازل کی ہے، وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں. جب پوری زندگی میں عیسیٰ نے اپنے آپ کو کبھی اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور کہا ہم نے یحییٰ کو کتاب دی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تم مضبوطی کے ساتھ کتاب کو تھام لو
اور یہاں یحییٰ کہتے ہیں سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام اس دن پر جس دن میری وفات کا دن ہے، اور سلام اس دن پر جب میں اٹھایا جاؤں گا۔ اور عیسیٰ کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو پتہ چلا نبیوں کا آنا یہ بھی سلامتی کا دن ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ بھی سلامتی کا دن ہے، اور قیامت کے دن اٹھانا تو یہ انبیاء کے لیے یہ بھی سلامتی کا دن ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، اہل ایمان اس میں خوشی مناتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا آنا یہ سلامتی کی بات ہے۔ اور بڑی تفصیل سے بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے پنگھوڑے کے اندر ہی، جی ہاں جھولے کے اندر ہی اپنی رسالت کا اقرار کیا ہے، اپنے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے، اور فرمایا اللہ نے مجھے قال انی عبداللہ، اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت کر دیا ہے، مبارک زندگی سے نوازا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے حکم دیا ہے، وصیت کی اللہ نے کہ میں نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ کو ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہاں پر یہ غور کیجئے، یہاں پر اللہ نے فرما دیا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں، میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہیں پر ہم بات ختم کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے احکامات آپ کے لیے کیا نازل کیے، آپ پر فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، ضروری چیزیں کیا ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے فرض علوم کورس کیا ہوتا ہے، شریعت کورس کیا ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو مبارک، آپ انجینئر ہیں، آپ کو مبارک، آپ نے بڑے شعبے میں کام کیا، بڑے ماہر ہیں، آپ کو مبارک۔ مگر اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اللہ کے راستے پر آپ کتنا چلے ہیں، اپنے فرائض کی، واجبات کی پابندی کتنی کی ہے۔ تو یہ قرآن کا مغز ہے، یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے 16ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے 17واں پارہ بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام مع الاکرام، اسلام زندہ باد۔